50 یا 60 دفعہ طلاق دے دی تب اچھا طلاق ہے طواف ہے، طلاق دے دی تو 3 پکی ہو گئی۔ روزے میں سب سے افضل عمل کیا ہے کہ آدمی فرائض پڑھے پابندی سے اور درود شریف پڑھتا رہے، تلاوت قرآن کرے، چونکہ رمضان کا قرآن سے تعلق ہے۔ جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ قیامت میں اللہ کو جواب دیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کافر نہیں ہوتے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ صدام حسین، مجھے کیا پتا صدام حسین میرا کوئی رشتہ دار تھا، مجھے کیا پتا کون تھا۔ کوئی سید جو داڑھی منڈواتا اس سے بیعت کر سکتے ہیں، اس کے قریب ہی نہ جائیں۔ جو خود اپنے نانے کا مخالف ہے تمہارا پیر کیسے بن سکتا ہے؟ پگڑی کا کون سا رنگ ہو، حضور پاک نے ہمیشہ سفید باندھی، باقی تمہاری مرضی جو بھی رنگ باندھو۔ رنگ کا کیا ہے؟ اصل تو رنگ وہ ہے صبغت اللہ کے، اللہ کے دین کا رنگ چڑھ جائے۔ ایک آدمی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی ہے۔ یہ اچھا نشہ تھا کہ لفظ طلاق عربی کا تو اس کو یاد رہا، وہ طلاق ہو گئی، بہانے نہ بنائے۔ اچھا نشہ ہے، اس کو طلاق بھی یاد ہے، ہلاک نہیں کہا، طلاق نہیں کہا، چلاق نہیں کہا، طلاق کا لفظ کیسے یاد رہ گیا؟ مانا ہے کہ بہانہ بنا رہا ہے کہ اب طلاق تو دے، اور یہ میں نشہ تھا۔ تو ایسا گندا کام کیوں کرتے ہو جس میں بیوی بھی گئی؟ کسی بھی کاروبار میں شریعت نے منافع مقرر نہیں کیا، لیکن ایک قاعدہ بتلا دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، اتنا نفع کرو کہ خریدنے والے کو بھی نقصان نہ ہو، بیچنے والے کو بھی نہ ہو۔ بالکل آپ مدینے میں جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کے فوت ہونے کے بعد خود گھر والے قرآن پڑھو، کرائے پر نہ پڑھاؤ، کرائے والا ثواب نہیں ہوتا۔ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ صحیح عقیدہ کہاں سے سیکھے؟ قرآن و حدیث سے۔ ربیع الاول کا مہینہ واقعی بڑا مبارک مہینہ ہے۔ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، باقی پانی سارے ختم ہو گئے، اگر اور پانی نہ ملے تو پھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو دین عطا فرمائے۔ میرا عمرے کا کاروبار ہے، ایئرپورٹ پہ احرام نہیں چھوڑتا، تو ٹھیک ہے آپ مجبور ہیں، آپ پر دم نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر حالت احرام میں 2-3 دفعہ سر پہ کپڑا ڈال دیا دم نہیں پڑتی۔ میرے اور دوست بھی اور میں بھی بے اولاد ہیں، اللہ سب بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، دعا یا وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب اسباب بھی ہوں۔ دیکھیں نا، اب مثلاً آپ وضو نہ کریں اور نماز ساری رات پڑھتے رہیں، نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح پہلے آپ دونوں میاں بیوی چیک اپ کریں، نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کریں، پھر دعا بھی کریں اور لوگوں سے دعا بھی کروائیں۔ کسی بندے نے بولا نا کہ رقم ملی ہے، نشانی بتائے، بہرحال آپ جانے، آپ جہاں بیٹھے ہیں اس کو کہیں۔ باہر ہوٹل پر چکن بریانی تقسیم ہوتی ہے، غریب ہیں تو لے لیں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، ہم نے تو نہیں کرنا۔ مفت کا مال سمجھ کے کھانا چاہو تو ٹھیک ہے۔ یہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض بالکل ایک دفعہ ہے، لیکن باقی نفل ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ فرض تو نماز مثلا 3 رکعت فرض، باقی سنت تہجد حج سے چھوڑ دیں۔ یہ عجیب لوگ مسئلے گھڑتے رہتے ہیں۔ تم نے حج نہیں کرنا، خدا نے تمہیں محروم کیا ہے تو جاؤ گھر بیٹھو، لوگوں پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟
ایک آدمی اپنی بیوی سے 10 سال تک بات نہ کرے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہگار ہے، فوراً طلاق دے دے۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو بیوی خلع لے لے۔ کیا ایسی بیوی کا کیا فائدہ ہے 10 سال تک آپ اس کے ساتھ بات بھی نہ کریں؟ اگر بھائی ہے بے روزگار اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کرنل کا گارڈ کیپسول بنانا، پتہ ہے مجھے کیا پتہ کرنل کا گارڈ کیا ہوتا ہے۔ میرا بیٹا 16 سال کا ہے، اس کو برس کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بہن کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ ہدایت دے۔ تو اپنی بہن سے کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ ہدایت دے۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے۔ میری بیٹی بیمار ہے، اللہ مسلمان کے ہر بچہ، بیٹی، بیٹا، بھائی بیمار شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کرنے والے کو حضور کا سلام، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ بغیر کسی عذر کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھے ادا نہیں ہوتی، نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر معذور ہے تو پھر بیٹھ جائے، اس کو بھی جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے ہو، پھر بیٹھ جائے۔ میرے ابا 70 سال کی عمر کے ہیں، بھولنے کی بیماری ہے، یہ الزائمر ہے، اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی لا اولاد ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ نفلی طواف میں صفا مروہ نہیں ہوتا، صفا مروہ عمرے میں یا حج میں ہوتا۔ جسم سے چوٹ لگی، خون نکل آیا، کوئی دم نہیں۔ ایک بنگلہ دیش کا شخص تھا جس نے کہا کہ علماء کو کہ کتے کے بچے ہیں، بس اللہ گناہ معاف کرے۔ اس بیچارے کی بدقسمتی ہے، چونکہ علماء کے ساتھ بد زنی رکھنی یا گالیاں دینا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ اگر کسی انسان کے جسم پر، کسی اعضاء پر اللہ یا اللہ کے نبی کا نام لکھا جائے بالکل ناجائز ہے۔ میرے شوہر جھگڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔